اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج کا بیان شروع ہوا تھا۔ مخارج، کچھ حروف کے مخارج کا بیان گزر چکا ہے۔ غالباً ذال تک مخارج، ذال ذا تک مخارج ہو چکے ہیں، ذال تک۔ تو مخارج کا بیان بہت اہم ہے یہ، اور مخارج ہی وہ ہیں کہ جن سے حروف کی صحیح ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ مخارج اگر یاد ہوں گے، مخارج معلوم ہوں گے کہ کس حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، تو پھر حروف کی صحیح ادائیگی ہو پائے گی۔ اور اگر مخارج یاد نہیں ہوئے، مخارج ہمیں حروف کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ کس حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، تو پھر حروف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی اور پھر قرآن غلط پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے مخارج اور صفات کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ مخارج کا ابھی بیان شروع ہوا ہے، اور جو مخارج گزرے ہیں جن حروف کے، ان کو دوبارہ میں پھر سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، اور پھر آج کا سبق آگے پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے الف کا مخرج گزرا ہے۔ الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے الف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، جو ہونٹوں کا تر والا حصہ ہے، وہاں سے با کو ادا کیا جاتا ہے۔ با، اب، تا۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے تو تا کو ادا کریں گے۔ زبان کی نوک، جو زبان کی میں نے سمجھایا تھا کہ زبان، جیسے مثلا زبان یہ ہے، یہ اس کی نوک ہے، ٹھیک ہے۔ اس نوک کو ثنا علیہ کی جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جڑ پر لگائیں گے۔ جڑ، یہ نیچے جڑ ہوتی ہے، تو نوک کو ثنا علیہ کی نیچے یہاں جڑ پر لگائیں گے۔ دال، تا، تا۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، تا، تا، ٹھیک ہے۔ ات، اور سا۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، اسی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے۔ سا۔ زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، باقی زبان کے کسی بھی حصے کو کہیں لگنے نہیں دیں گے، صرف نوک کو ثنا علیہ کے کنارے۔ دیکھیں ثنا علیہ جڑ تو یہ ہوگی اور کنارے یہ ہیں، اوپر والے جو دانت ہیں ثنا علیہ، نوک کو کنارے پر لگائیں گے، باقی زبان کا کہ جو سائیڈ ہے یا پچھلا حصہ ہے، اس کو کہیں نہیں ٹچ کریں گے۔ اس طرح سے۔ تو اگر ہم نے اس کو ادا کرتے وقت، سا کو ادا کرتے وقت زبان کے کچھ حصے کو نیچے لگا دیا ثنا سفلا پر، تو پھر اس کے اندر سیٹی کی آواز بن جائے گی۔ تو ہمیں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، بالکل نرمی سے سا، ٹھیک ہے۔ اور جیم، اس کے بعد جیم آتا ہے۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق۔ زبان کا بیچ، یہ بیچ والا حصہ، بالکل اس کو اوپر لگا دیں گے، اوپر ٹچ کریں گے۔ جیم، جیم، جیم۔ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ ٹھیک ہے۔ خا کو بھی حلق سے ادا کریں گے، لیکن منہ کی طرف سے، آگے والے حصے سے، ادنی حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ خا، اس کو بھی ذرا احتیاط سے ادا کریں گے، اس کے اندر کھراٹ کی آواز نہیں آئے گی۔ خا ایسے نہیں کریں گے اس کو، خا یعنی بلکہ آگے والے حصے سے، حلق سے، لیکن منہ کی طرف سے ادا کریں گے۔ خا، ٹھیک ہے۔ دال، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، جو بھی تا کا بتلایا ہے آپ کو۔ رال، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، جہاں سے سا کو نکالیں گے وہیں سے رال کو نکالیں گے۔ رال، اس کے اندر بھی سختی نہیں ہوگی بالکل بھی، اگر سختی ذرا بھی ہو گئی
تو پھر اس کے اندر بھی زا کی آواز بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب آگے ہے را. یہاں تک ہم نے حروف پڑھ لیے تھے. آگے را کا مخرج ہے، اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مخارج کو ذرا توجہ سے، دھیان سے، مخارج کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق بھی کرتے رہیں. مشق ان کی ہوگی تو یہ ان کا تلفظ صحیح ہو پائے گا. مشق بہت ضروری ہے. یہ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء علیہ الرباعی کے مسوڑوں سے، یہ را کا مخرج ہے. زبان کے کنارے کو زبان کی پشت پر، کچھ تو زبان کی پشت پر لگے گا اور کچھ ثناء علیہ اور رباعی. ثناء علیہ اوپر والے اور ان کے برابر میں رباعیات ہے. تو زبان کے کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، ان کو ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑے سے ٹچ کر کے ادا کریں گے. را را ار 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 ار. ٹھیک ہے. یہ ہوا را کا مخرج. آگے ہے زا سین. زا سین، زا سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے ان کا. زبان کی نوک اور ثناء سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے. زبان کی نوک کو ثناء سفلی، جو نیچے والے سامنے کے چوڑے 4 دانتوں میں سے جو نیچے والے دانت ہیں 2، وہ ثناء سفلی ہیں. تو زبان کی نوک کو ثناء سفلی کے کنارے پر لگائیں گے اور کچھ ثناء علیہ سے بھی ٹچ کریں گے جو اوپر والے دانت ہیں. ٹھیک ہے. پھر ادا کریں گے ز ز ز سین سین صاد صاد صاد. بس صاد کو یہ ہے کہ پر پڑھیں گے صاد کو، یعنی جو زبان کا پچھلا حصہ ہے اس کو تالو پر لگا کر کے پھر ادا کریں گے صاد صاد. ٹھیک ہے. زا سین صاد، یہ تینوں کا مخرج ہو گیا. شین. شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جہاں سے جیم کو نکالنا ہے وہیں سے شین کو نکالنا ہے. شین شین. شین کو ادا کرتے وقت جو آواز ہے اس کو پھیلا دیں گے. شین شین. تفشی، اس کو پھیلا دیں گے، یہ اس کی صفت ہے تفشی. صفات کے بیان کے اندر پڑھیں گے آپ اس کو. ضاد. یہ ہے ضاد. اس حرف کے اوپر بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. زبان کی جو کروٹ ہے، سائڈ ہے، ان کو اوپر کی جو ڈاڑیں ہیں ان کی جڑ پر لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس حرف کو ادا کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ صرف زبان کی جو کروٹ ہے، سائڈ ہے، اس کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگانا ہے. باقی آگے کا جو حصہ ہے، زبان کی نوک، زبان کا کنارہ، اس کو ہمیں کہیں نہیں لگنے دینا ہے. اگر آگے والا جو حصہ ہے زبان کا نوک یا کنارہ، اس کو اگر ہم نے کہیں لگایا، یعنی ثناء سفلی پر لگ گئے یا علیہ پر لگ گئے، تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑ پر لگانا ہے. ضاد آپ لگائیے اور پھر ادا کریں. ضاد ضاد. اگر زبان کی نوک یا کنارہ لگ گیا تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. اس کے اندر یا تو زا کی آواز آ جائے گی یا سین کی آواز آ جائے گی. زا کی آواز آ جائے گی اس کے اندر، چونکہ جہاں سے زا نکلتا ہے وہ ثناء سفلی سے نکلتا ہے اور ثناء علیہ کے کنارے سے سا نکلتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو اگلا حصہ ہے، نوک، کنارہ، اس کو کہیں بھی ٹچ نہیں ہونے دینا ہے. صرف زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑ پر لگانی ہے اور جو زبان کا پچھلا حصہ ہے اس کو تالو پر لگانا ہے پر کرنے کے لیے. کس طرح سے آپ لگائیے اور پھر ادا کیجئے. ضاد 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 ضاد. نہ تو اس کو دواد پڑھنا ہمیں، نہ زواد پڑھنا. زواد یہ زا کے مشابہ ہو جائے گا، دواد یہ دال کے مشابہ ہو جائے گا. تو ہمیں نہ دال کے مشابہ کرنا ہے اس کو، نہ زا کے مشابہ کرنا ہے.
بلکہ اس کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. ضاد ضاد ضاد. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ، اس کی خوب مشق کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کی مشق نہیں کی جائے گی یہ حرف ادا نہیں ہو پائے گا. یہ سب سے مشکل حرف ہے اور اس کے اندر اکثر غلطی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے طا. طا کا مخرج تا دال طا، تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، جہاں سے تا کو نکالیں گے دال کو نکالیں گے وہیں سے طا کو نکالیں گے. تا دال طا. بس اس کو کیا کرنا ہے، مخرج تو اس کا وہی ہے، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، لیکن اس کو پر کریں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو. اس کی جو صفت ہے وہ استعلا، اس کو پر کرنا اس کی صفت ہے. یعنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو تالو پر لگائیں گے. طا طا طا. مخرج وہی جو تا کا ہے، بس اس کو پر کرنا ہے. طا طا طا. ٹھیک ہے. ضا. آگے ہے ضا، جو اس کا زال کا مخرج ہے، سا کا مخرج ہے، وہی ضا کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. اس کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ اس کی جو صفت ہے صفت استعلا، وہ صفت ادا کریں گے. یعنی اس کو پر پڑھیں گے، منہ بھر کے اس کو پڑھیں گے. مخرج وہی ہے، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، پر کرنے کے لیے پچھلا حصہ تالو پر لگائیں گے. ضا 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 ضا. ٹھیک ہے. عین، جو ہاں کا مخرج ہے وہ عین کا ہے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. عین عین ح عین ح عین، دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ سے نکالنا ہے. غین، جو خاں کا مخرج ہے، جہاں سے خاں کو نکالا ہے وہیں سے غین کو بھی نکالنا ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے. ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. غین غین خا غین اخ اغ. ٹھیک ہے. ف، ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. ثنا علیہ جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کے کنارے کو نیچے کے جو نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کے تر والے حصے پر لگائیں گے. ف ف ف ف، تر والے حصے پر. ٹھیک ہے. قاف، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کی جڑ جو پچھلا حصہ ہے جڑ، اس کو بالکل اس کے اوپر سیدھا اوپر اس کے مقابل میں لگا دیں گے اس کو. قاف 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 قاف. ٹھیک ہے. کاف، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. دیکھیں تھوڑا سا قاف کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، اور کاف کو ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے کو آ جائیں گے، اوپر کو آ جائیں گے تھوڑا سا. کیف کیف، اور پیچھے کو جائیں گے. قاف کیف قاف کیف قاف کیف. ٹھیک ہے. ان دونوں حروف کو بھی بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر بھی اکثر غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف، اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے تو اس سے کاف. ٹھیک ہے. زبان کی جڑ کو تھوڑا سا آگے کو آ جائیں گے، زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے کو اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. کیف کیف. ٹھیک ہے. تو یہی حروف ہے، آپ ان کے مخارج کو یاد کر لیجئے گا. را زا سین صاد شین ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف. ٹھیک ہے. باقی جو حروف بچے ہیں ان کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو ان کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. مشق جتنی زیادہ ان کی مشق کی جائے گی اتنی آسانی سے ادا ہوں گے. مشق کرنا نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں، تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کی مشق کرتے ہیں. اور سورہ ناس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کہاں ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو مخارج پڑھ لیے ہیں ان مخارج کو پریکٹیکل میں لانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے گا.
اور پھر اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی فکر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ۔ دیکھیے اس کے اندر ہم کہاں غلطی کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک حرف کو بالکل صاف اور واضح پڑھنا ہے، ان کے جو مخرج ہے مخرج ادا کرنا ہے، ان کی صفات ہے صفات ادا کرنی ہے۔ ان کے اندر اگر ذرا بھی غلطی کی جائے گی تو پھر تجوید کے خلاف ہو جائے گا اور اس کے اندر غلطیاں ہو جائیں گی۔ قل اعوذ، قل اعوذ، اعوذ۔ اب اس کے اندر غلطی جلدی میں کیا کر دیتے ہیں ہم، قل اعوذ پڑھ دیتے ہیں، قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، یعنی حمزہ کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اسی طرح سے عین کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لام کو ہم نے آگے ملا دیا عین کے اندر، قل اعوذ۔ تو ہمیں کس طرح صاف پڑھنا ہے، قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور زال کا بھی آپ نے مخرج پڑھا ہے، اس کے اندر سختی بالکل نہیں کریں گے، زبان کی نوک ثناء علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، قل اعوذ برب الناس، برب الناس۔ ناس کا جو نون ہے یہ چونکہ مشدد ہے اس لیے اس کے اندر غنہ کریں گے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، ٹھیک ہے؟ ملک الناس کے نون میں بھی غنہ کریں گے، اس کو مالکی نہیں پڑھیں گے بلکہ ملک الناس، مالکی الف اس کے ساتھ نہیں لگانا ہمیں، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت سے لوگ مجہول پڑھ دیتے ہیں، الہ الناس پڑھ دیتے ہیں، الہ الناس۔ جو زیر ہوتا ہے زیر کو معروف پڑھنا ہے، اس کے اندر ہمیں اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے، توجہ سے، الہ الناس نہ کہ الہ الناس، ٹھیک ہے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر، من میں اخفا کریں گے، غنہ کریں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یعنی ناک کے باسے سے ادا کریں گے ایک الف کے برابر، من شر، شر کی را کو باریک پڑھیں گے، شرل نہیں پڑھیں گے اس کو، بہت سے اس کو شرل پڑھ دیتے ہیں، من شرل، تو شرل نہیں پڑھنا، من شرل، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے؟ خناس کے نون میں بھی غنہ کریں گے اور خا کو اس کے مخرج سے نکالیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي جو ذال کا مخرج ہے، الذی نہیں پڑھنا اس کو، الذی، الذی اگر ہم نے پڑھ دیا تو یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی، زا بن جائے گا، تو اس لیے اس کو اس کے مخرج سے، الذی، الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس، یوسوس نہیں کریں گے اس کو، بہت سے لوگ اس کو یوسوس کر دیتے ہیں، یوسوس ایسا نہیں، یوسوس، یوسوس، ایک ایک حرکت کو صاف جو اس کے حقوق ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے؟ اگر خناس پر ہم نے وقف نہیں کیا تو پھر سین کو لام میں ملا دیں گے، کس طرح سے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے؟ صدور، صدور کے صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، صدور الناس، را کو باریک پڑھیں گے
اور الناس میں جو نون مشدد غنہ کریں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. من الجن غنہ کریں گے. من الجنة والناس. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں ان صورتوں کی مشق کرنی اور اس طرح سے پڑھنے کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.